وہ دوپہر کا کھانا کھا کر نہیں گیا تھا، اس لیے بھابھی نے اس کے لیے کوفتوں کا سالن رکھ دیا تھا۔ سبین نے بڑے اطمینان کے ساتھ کوفتوں سے انصاف کیا اور پھر فوم کے گول اور نفیس کوفتے تیار کر کے شوربے میں ڈال کر انہیں چمچ سے دبایا۔ مسالہ ان کے اوپر بھی لگایا، پھر قدرے ناقدانہ نظروں سے اپنی عظیم ڈش کو دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دی۔ شوربہ جذب کر کے فوم کی گولیاں نیچے بیٹھ گئی تھیں۔ دوسرے کے اوپر مسالہ ہونے کی وجہ سے یہ سوچنا بھی مشکل تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ رات کھانے کی میز پر سب جمع تھے۔ یہ ڈش اسپیشل تمہارے لیے ہے۔ سبین نے ڈونگا بطور ہاتھ سے احمد کے آگے رکھا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ جذبز ہو کر اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ کنکھیوں سے دیکھا وہ اپنی پلیٹ پر کوفتے نکال رہا تھا۔ سبین کو اپنی ہنسی پر کنٹرول کرنا ابھی سے محال ہو رہا تھا۔ سبین یہ کوفتوں والا ڈونگا پکڑانا، اپنے ابو کی آواز پر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ جی یہ تو احمد کے لیے ہے۔ تو کیا ہوا، اس پر کون سا اس کا نام لکھا ہے؟ امی نے ڈونگا اٹھا کر ان کی طرف بڑھا دیا، جبکہ سبین بے بسی سے احمد کو دیکھ رہی تھی، جس نے نوالے کو توڑنے کی غرض سے کوفتے کو دبایا تو فوم نے جذب کیا ہوا سارا شوربہ اگل دیا اور اب وہ تہی سے کوفتے کو دوبارہ اپنی سابقہ شکل میں آتے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ جتنی حیرت اس نے ابھی احمد کی شکل پر دیکھی تھی اتنی ہی ابو کی آواز سے ظاہر تھی۔ یقیناً انہوں نے بھی کوفتے کے ساتھ وہی حرکت آزمائی تھی جو ابھی احمد کر چکا تھا۔ وہ یوں اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ تھی جیسے یہاں موجود ہی نہ ہو۔ ہائے اللہ، دوپہر تک تو بالکل ٹھیک تھے، ابھی انہیں کیا ہو گیا؟ بھابھی بیچاری پریشان تھی۔ یہ تو فوم کاٹ کر کسی نے، چچا جان نے بغور معائنہ کرتے ہوئے سبین کو دیکھا تھا۔ یہ یقیناً اسی کی شرارت ہے۔ وہ ابو، میں نے تو احمد کے لیے، وہ منمنائی، ایک نظر اطمینان سے شوربے کے ساتھ روٹی کھاتے احمد پر ڈالی تو باقی بات بھول گئی۔ بہت بری بات ہے سبین۔ ابو نے اسے سرزدش کی تو وہ واقعی شرمندہ ہو گئی، جبکہ باقی سب اس کی ہوشیاری پر ہنس رہے تھے، اور جس کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی وہ آرام سے کھانا کھا رہا تھا، نہ غصہ اور نہ ہنگامہ۔ ویسے تمہارا دماغ بہت تیز ہے۔ مجال ہے جو ذرا بھی کسی کو شبہ ہوا ہو، بھابھی برتن سمیٹتے ہوئے داد دینے والے انداز میں کہہ رہی تھی، مگر وہ سخت بدمزہ تھی۔ کیا فائدہ ہوا اتنی ذہانت کا؟ آپ نے دیکھا نہیں احمد کو ذرا غصہ نہیں آیا، یوں کھا رہا تھا جیسے میں نے شاہی کوفتے پیش کر دیے ہوں۔ وہ چڑھ کر بولی تو وہ ہنس دی۔ ہو سکتا ہے اب تم پہ غصہ کی بجائے پیار آ رہا ہو۔ بھابھی وہ چلا اٹھی۔ تو صحیح کہہ رہی ہوں نا، دیکھو پہلے تو وہ چیخنے چلانے لگتا تھا، مگر آج تو حد ہی کر دی اس نے، ورنہ تو شاید پلیٹ تمہارے سر پر دے مارتا بما فوم کے کوفتوں کے۔ وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ سبین نے ناراضگی میں برتن وہیں چھوڑ دیے۔ آپ کو تو عثمان بھائی نے ویسے بھی کسی کام کا نہیں چھوڑا، دماغ چل گیا ہے آپ کا۔ اسے جاتے دیکھ کر ہنستے ہوئے انہوں نے آواز لگائی تھی، یہ اچھا بہانہ ہے کام چھوڑ کر جانے کا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے پھرتی رہی تھی، پھر یوں ہی کھڑکی میں آئی تو لان میں احمد کو ٹہلتے دیکھ کر چند ثانیے یوں ہی احمد کو دیکھتی رہی، پھر کچھ خیال آنے پر وہ ہلی اور تیزی سے نیچے آئی۔ ابو، امی، تایا ابو ٹی وی پر خبریں سن رہے تھے۔ کدھر؟ اس کا رخ باہر کی طرف دیکھ کر بھابھی نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولی، ذرا باہر لان میں جا رہی ہوں، دھیان رکھنا احمد بھی وہیں ہے۔ بھابھی ان کے معنی خیز انداز اور شرارت پر وہ بھینجے بھینجے لہجے میں چلا اٹھی۔ وہ ہنستی ہوئی اپنے بیڈ روم میں چلی گئی تو وہ ان کی سوچ پر افسوس کرتی باہر لان میں نکل آئی۔ وہ واپس پلٹا تو اسے دیکھ کر قدرے حیران ہوا، پھر مسکرا دیا، اور اس کی یہی مسکراہٹ سبین کو چڑھا رہی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے احمد؟ بہت ضبط سے اس نے پوچھا تو وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اصولی طور پر تو مجھے اس کا جواب نفی میں دینا چاہیے۔ کیا مطلب؟ وہ آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو سبین، جسے رات بھر نیند نہ آئے اور وہ ایک ہی شخص کو سوچتا رہے تو تمہارے خیال میں کیا اس کا دماغ ٹھیک رہ سکتا ہے؟ وہ بڑے آرام سے پوچھ رہا تھا۔ سبین حد درجہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، قدرے جھنجھلا کر بولی، تم اتنے عجیب سے کیوں ہو رہے ہو اور تمہیں غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ غصہ؟ وہ آہستہ سے کہہ کر ہنس دیا، وہ سب اب بھول جاؤ، اب تو اس چہرے کے علاوہ اور کوئی بھاتا ہی نہیں۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں کہتا اس کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ وہ خائف سی بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، بے تحاشا حیرت سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں احمد؟ وہی جو تم نے کہا تھا۔ وہ پرسکون تھا۔ کیا؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھ بیٹھی۔ یہی کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ واٹ؟ اس کے یوں آرام سے کہہ دینے پر سبین کو بھی اتنی ہی زور کا جھٹکا لگا جتنا کہ کبھی احمد کو لگا تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ مجھ سے کیسا پردہ، اور یہ بھی کہ میں اپنے دل کی بات تمہیں بتا دوں۔
رات کی نیند حرام نہ کروں، وہ اسے یاد دلا رہا تھا اور سبین ہراساں ہوئی جا رہی تھی۔ وہ سب مذاق تھا، بکواس تھی۔ اونلی فار یو سبین، میری تو یہ زندگی کا معاملہ ہے۔ وہ اسی رسان سے بولا تو وہ ہوا سے یافتہ ہونے کے باوجود وہ دانت پیس کر بولی، تم بالکل پاگل ہو گئے ہو، اسی لیے اول فول بول رہے ہو۔ احمد نے بامشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ سبین کو یوں ہراساں کرنا اور دیکھنا واقعی بہت لطف اندوز بات تھی۔ میں نے تمہیں اپنے دل کی بات بتا دی ہے، اب تم جو چاہے کہو، ورنہ اپنا تو وہ حال ہے کہ ہر لفظ کتابوں میں تیرا عکس لیے ہے، ایک چاند سا چہرہ ہمیں سونے نہیں دیتا۔ سبین کو اپنے پورے جسم کا خون چہرے پر جمع ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم احمد نے کیسے روپ بدلا، وہ تو جیسے رکتی دھڑکنوں کو سنبھالتی وہاں سے پٹ بھاگی تھی، اور پیچھے احمد کتنی ہی دیر اپنی باتوں پر اور سبین کی حالت پر ہنستا رہا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ سبین کو سیدھا کر کے ہی چھوڑے گا۔ دوسرا اب اسے تنگ کرنے کا بھی مزہ آ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ گنگناتے ہوئے وہ لان میں گرمی کے باوجود ٹہلتا رہا تھا۔ وہ تو اب جیسے احمد کو ستانا زج کرنا بھول ہی گئی تھی۔ اس کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی اب اس کے ہاتھ پاؤں سنسنا اٹھتے تھے۔ ایک عرصہ ان کے مابین جنگ و جدل کا سما رہا تھا، باقی سب نوٹ کیوں نہ کرتے۔ بھابھی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ بات کیا ہے سبی جان، تمہارا کیا احمد سے پردہ چل رہا ہے؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پرزور انداز میں تردید کرنے کے بعد وہ فوراً جھک کر حمزہ کو سیریلیک کھلانے لگی۔ بھابھی اس کے غریزاں والے انداز کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے اس کے سامنے والی ڈائننگ چیئر پر بیٹھ گئی۔ جھوٹ تو تم مجھ سے بولو جو تمہیں جانتا نہ ہو، اور تمہارا تو چہرہ ہی پوری کہانی کہہ رہا ہے۔ ان کے شرارتی لہجے پر وہ بے اختیار ہنس دی۔ یقین کریں بھابھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کو بار بار اس طرح کے خیال کیوں آ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی بیوقوف بھی سمجھ سکتا ہے۔ پہلے تو دونوں اپنے اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، لیکن اب یوں شیر و شکر ہوئے جا رہے ہو، وہ گویا برا مان کر بولی تھی۔ ان کے انداز پر سبین کو ہنسی آ گئی۔ تو آپ نے بھی یہ بات سمجھ لی جو قول آپ کے کوئی بھی بیوقوف سمجھ سکتا ہے۔ بھابھی نے اسے گور کر دیکھا۔ تبھی احمد بڑے فریش موڈ میں اندر آیا تھا۔ سبین کو سنجیدہ ہوتے دیر نہیں لگی تھی، وہ پوری طرح حمزہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تبھی بھابھی کو شاید سبین سے بدلہ لینے کی سوجی تھی۔ دیور جی ذرا آؤ نا ادھر۔ فرمائیں بھابھی جی۔ وہ عین سبین کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہی جیسے انداز میں بولا تھا۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ بھابھی نے تیوڑیاں چڑھا کر پوچھا تو جہاں سبین کو ان کے انداز پر ہنسی آئی، وہاں ان کے موضوع گفتگو سے پریشانی بھی ہونے لگی۔ احمد تو آج کل یوں بھی پٹری سے اترا ہوا تھا، جانے کیا کیا کہہ دیتا۔ بھئی آپ کی اپنی آنکھیں ہیں، مجھے کیا معلوم کیا دیکھتی رہتی ہیں۔ کیوں صحیح؟ اس نے آخر میں سبین سے تائید چاہی تو وہ انسنی کر گئی۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں میں، وہ قدرے جوش سے ٹیبل کی سطح پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ آخر تم دونوں میں یہ صلح کیسے ہو گئی ہے؟ انٹرسٹنگ، احمد نے مسکرا کر ان کے سوال کو سراہا تھا۔ ویسے آپ کو اچھی نہیں لگ رہی یہ صلح؟ اچھی تو اتنی لگ رہی ہے جی چاہ رہا ہے دونوں کی پکی والی صلح کروا دوں، وہ بے ساہتہ بولی، اور ان کا مطلب سمجھ میں آتے ہی سبین کانوں تک سرخ پڑ گئی، جبکہ احمد نے ہلکا سا خوشگوار کہکا لگایا تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا بھابھی، آپ نے تو نجومیوں کو بھی مات دے دی۔ وہ ان کی ذہانت کو سراہ رہا تھا۔ سبین نے سیریلیک کے کپ کے ساتھ ساتھ حمزہ کو بھی ٹیبل پر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ بھابھی ہنس رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ دونوں کا تو دماغ چل گیا ہے، وہ جل کر کہتی چلی گئی تھی۔ خدا کا شکر ہے تم نے بھی کوئی عقل کا کام کر ڈالا، ورنہ میں تو سوچ کر ڈرتی رہتی تھی کہ پتہ نہیں اس گھر میں دیورانی کیسے آئے گی، مگر سبی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ بھابھی اس کے فیصلے کو سراہ رہی تھی۔ وہ حمزہ کے رخساروں کو چھیڑتا حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس تشکرانہ تقریر کا؟ یہی کہ سبین جیسی اچھی لڑکی تمہیں کوئی مل ہی نہیں سکتی۔ تو میرا کیا دماغ خراب ہے جو میں سبین جیسی ڈھونڈوں گا؟ یہ اپنی طرز کا ایک ہی پیس کافی ہے۔ وہ آرام سے بولا تو بھابھی نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ آپ اپنے دماغ کو کن چکروں میں ڈال رہی ہیں؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ تم مکر رہے ہو، کیا تمہیں سبین پسند نہیں ہے؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں بھابھی جان، اسے جاتے ہوئے پکارا۔ احمد پلیز سچ بتاؤ، کیا واقعی ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ کل اسٹامپ پیپر پر لکھ کر ایک کاپی آپ کو بھی دے دوں گا، وہ اسی انداز میں کہتا چلا گیا تو وہ سانس لے کر رہ گئی۔ دھت تیرے کی، اور میں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی۔
وہ مایوس ہو کر حمزہ کی طرف متوجہ ہو گئی جو چمچ تھامے خود سے ریلیکس کھانے میں مصروف تھا۔ ویسے حرج تو اس میں بھی کوئی نہیں، اچھا ہے اس گھر میں سبھی ہی آئے، میری پریشانی تو ختم ہی ہو جائے گی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس فیصلے کو بڑوں سے اپروو کروانے کا سوچ لیا تھا۔ وہ سیدھا سبین کے پیچھے گیا تھا۔ سیڑھیاں طے کرتے ہی لانچ کے ساتھ ہی اس کا کمرہ تھا۔ وہ آج پہلی بار اس کے کمرے میں جا رہا تھا۔ دروازے پر بڑے سٹائل سے لگے کارٹون سٹیکرز اور چھوٹے چھوٹے کمنٹس وہ دلچسپی سے پڑھ رہا تھا۔ ان سب کے درمیان چارٹ کے پیس پر موٹے سیاہ مارکر سے لکھا تھا، یہاں دنیا کی سب سے اچھی لڑکی رہتی ہے۔ واہ، اس نے مسکراتے ہوئے انگلی موڑ کر دروازے پر دستک دی تھی۔ آ جاؤ، وہ مسرور سے انداز میں بولی تھی۔ وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ وہ بستر پر بکھرے کاغذ سمیٹ رہی تھی۔ وہ پلٹی تو لمحہ بھر اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ تم وہاں سے چلی آئی تو میں نے سوچا کہ میں ہی تم سے مل لوں۔ وہ بات کرتے ہوئے آس پاس نظریں دوڑا کر دیکھتے ہوئے قدرے توقف سے بولا، بہت اچھی سیٹنگ کی ہے تم نے۔ تھینک یو، وہ مدھم سے لہجے میں کہہ کر ہاتھ میں تھامے پیپرز فائل میں لگانے لگی۔ ذرا فائل دکھانا۔ احمد نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے خاموشی سے فائل اسے تھما دی۔ ہو، بہت اچھے اسکیچز ہیں۔ تمہارا سبجیکٹ فائن آرٹس تھا؟ وہ توصیفی انداز میں صفحات الٹتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہو، فائل دیکھ کر اسے تھماتے ہوئے احمد نے دیواروں پر ٹنگی پینٹنگز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ بھی تم نے بنائی ہیں؟ ہاں، سبین نے مجرمانہ انداز میں کہا تو وہ ہنس پڑا۔ اور میرے لیے تم نے کیا فضول چیزیں پینٹ کی تھیں؟ وہ تو یوں ہی، وہ بھی ہنس دی۔ تم تو کافی اچھی پینٹنگز کر لیتی ہو، آؤ باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ بڑے دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا اور اس کے انداز پر اپنے اندر ایک عجیب سی ہلچل محسوس کرتے ہوئے سبین اس سے پہلے باہر لانچ میں آئی تھی۔ وہ صوفے پر دھنس گیا۔ سبین سامنے والے صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ بیٹھو نا، میں کولڈ ڈرنک لاؤں تمہارے لیے؟ وہ سٹپٹائی تھی۔ کم آن یار، اتنی فارمل کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو یوں ہی تم سے باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں چلتی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم کوئی انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں جوائن کر لیتی؟ گھر میں بیٹھی بور نہیں ہوتی؟ احمد نے عام سے انداز میں بات شروع کی تو سبین کے حواس بھی ٹھکانے آنے لگے۔ میرا خود بھی ارادہ ہے چھٹیوں کے بعد NCA میں ایڈمیشن لینے کا۔ امید تو بہت ہے کہ ایڈمیشن مل جائے گا۔ ہاں، تمہاری ڈرائنگ اور پینٹنگز دونوں ہی اچھی ہیں، وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے بولا۔ تو سبین کو واقعی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ پتہ ہے مجھے بہار، رنگ، خوشبو اور حواس سب بہت فینسی نیٹ ہوا کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میری پینٹنگز میں خوشی اور زندگی کا تاثر جھلکتا ہے، وہ بڑی خوش دلی سے بتا رہی تھی۔ لمحہ بھر کو وہ کچھ سوچنے کے بعد بولا، تم نے کبھی محبت کو پینٹ کیا ہے؟ اگرچہ اس کا لہجہ سرسری تھا، پھر بھی سبین کا دل اس قدر زور سے دھڑکا کہ پیشانی پر شبنم چمک اٹھی۔ وہ میں کیسے پینٹ کر سکتی ہوں؟ بہت سنبھل کر اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے دیکھا تو اسے اپنی طرف غور دیکھتے پا کر قدرے گڑبڑا گئی۔ جو محبت کو پہچانتے ہیں وہ اسے پینٹ بھی کر سکتے ہیں، اور تم تو ایک بہت اچھی آرٹسٹ بھی ہو۔ وہ ہلکے سے معنی خیز انداز میں بولا تو وہ اس کی مسکراہٹ سے کنفیوز ہو گئی۔ میرے خیال میں آج کل تم نے فلمیں بہت دیکھنا شروع کر دی ہیں۔ سبین نے اس کے معنی خیز انداز کو ختم کرتے ہوئے بات پلٹی تو اس نے اطمینان سے کہا، بھول گئی، میں تو انجان تھا، یہ تمام احساسات تم نے خود جگائے ہیں۔ پلیز احمد، وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے احمد کا الزام بالکل بھی نہیں بھایا تھا۔ میرے خیال میں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہ تو میں نے کبھی تمہارے متعلق کچھ فضول سوچا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی احساس دلانے کی کوشش کی ہے۔ اس کی آواز سے ناگواری جھلک رہی تھی، مگر احمد کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں نے کب کہا تم مجھ سے متعلق فضول سوچتی ہو؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے متعلق اچھا سوچو۔ آخر ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ وہ زچ ہو کر پوچھ رہی تھی۔ احمد کے انداز و الفاظ ایک الگ ہی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ شخص جو آج تک کس کے سائے سے بھی بچ کر چلتا تھا، آج الگ ہی حربے آزما رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھی؟ اس کی سنجیدگی اس کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ احمد اس راہ پر بھی چل سکتا ہے، اور نہ ہی کبھی اس نے خود کو اتنا بے بس محسوس کیا تھا۔ ابھی تو زبان تالو سے چمٹی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے خیال میں تم اب چلے ہی جاؤ تو بہتر ہے، بہت ہمت کر کے اس نے کہا تو احمد کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سبین کے ڈرے سہمے تاثرات سے بہت محفوظ ہو رہا تھا۔ یہ وہ سبین تو لگ ہی نہیں رہی تھی چٹکیوں میں دوسروں کو اڑانے والی۔
بس اتنی ہی ہمت تھی، پہلے تو بہت بہادر ہوا کرتی تھی، وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سبین نے اپنی مغلوب سی کیفیت پر لعنت بھیجتے ہوئے اسے گھورا۔ دیکھو احمد، مجھ سے یہ فضول باتیں مت کیا کرو، ورنہ میں بڑی امی کو بتا دوں گی۔ اس کی دھمکی پر وہ دل فریب انداز میں ہلکے سے ہنس دیا۔ یہ تو تم نیکی کا کام کرو گی، انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ میں کیا چاہنے لگا ہوں۔ ناسمجھی کا تاثر دیتے ہوئے بھی اس کی رنگت تپ اٹھی۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم نہ مانو سبی، مگر یہ سچ ہے، تم نے واقعی میری راتوں کی نیند اڑا کے رکھ دی ہے۔ بڑے معنی خیز انداز میں وہ کہتا اسے بے ہوسان کر گیا۔ سبین کو لگا جیسے لمحہ بھر ہی میں آندھیوں کا شور اسے چھو کر گزر گیا ہو۔ پیچھے ہٹتے ہوئے وہ کرسی پر گر سی گئی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے یوں بدحواس دیکھ کر احمد کے ہونٹوں پر محفوظ کن مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے واپس پلٹ گیا۔ سبین نے پہلے انگلیوں کی جھڑی میں سے احمد کی غیر موجودگی کا اندازہ کیا، پھر ہاتھ چہرے پر سے ہٹا کر اس نے طویل سانس لیتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ احمد کے رویے نے اسے گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے چھت پر نظریں جمائے اس تمام صورتحال کا تجزیہ کرنا چاہا تو دل نے سہج سہج کا دھڑکتے ہوئے اعتراف کیا کہ اسے کچھ بھی ناگوار نہیں گزرا تھا۔ سبین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ کے بعد دیگر اپنی شرارتوں اور احمد کے غصے کے کئی عکس آنکھوں کے سامنے لہرا گئے تو بے اختیار وہ ہنس بھی دی۔ اسے قدرے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ اتنا لڑتے جھگڑتے بھی احمد کے دل کو جانے کب اس کی کون سی ادا بھا گئی تھی۔ خیر، برے تو تم بھی نہیں ہو، قدرے محفوظ ہوتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ اس نے بھی کبھی احمد کے متعلق نہیں سوچا تھا، مگر اسے یہ برا نہیں لگ رہا تھا۔ فی الحال تو وہ انہی فیلنگز کو انجوائے کر رہی تھی۔ انہی دنوں بے حد متوقع طور پر احمد کے دوست عدنان کی امی اور بھابھی چلی آئیں۔ انہوں نے اشاروں کنائیوں میں عدنان اور سبین کے رشتے کی بات کر ڈالی تو امی پریشان ہو گئیں۔ وہ تو سبین کے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی، بلکہ بھابھی تو اپنی طرف سے احمد کے ساتھ اس کا رشتہ پکا کر بیٹھی تھی۔ میرے خیال میں شاید عدنان کی اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی ہے احمد سے، بھابھی نے سنبھل کر کہا تو عدنان کی امی مسکرا دی۔ لڑکے کب آپس میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اور آج کل تو وہ زمانہ رہا ہی نہیں کہ ہم ان باتوں کو برا سمجھیں۔ سچ بتاؤں تو عدنان نے ہی سبین کے متعلق گھر بات کی تھی۔